منبر نور پر رونق افروز معزز و محتشم علماء سبیل احترام، قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، کچھ گفتگو و سنود سے پیشتر آئیں میں اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور پروگرام جس پہ میں اور آپ شامل ہیں، شریک ہیں، عظیم الشان اور روح پرور کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم اس نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نائب پروردگار ہے۔ تو اس معنی کر کے میں عظیم الشان مجلس کا لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ آپ حضرات نے اس عظیم الشان مجلس کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اتنی دیر سے اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ آپ حضرات مجلس میلاد مصطفیٰ میں آنے کی کوشش کریں، اور آپ حضرات ہیں کہ آپ کے کانوں پر چوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں کہتا ہوں میلاد کرانے کا فائدہ اور مقصد کیا ہے آپ کا؟ جب آپ 1 سے 1.5-2 گھنٹہ میلاد سننا گوارا نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ، کس لیے آپ کروا دیں میلاد؟ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جس کے گھر پر میلاد ہو رہی ہے اس گھر کے جتنے مرد حضرات ہیں اور جتنے مہمان مرد آئے ہوئے ہیں، کم از کم وہ آ کے مجلس میلاد پاک میں بیٹھ جائیں۔ یہاں پر علماء کرام بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں، کیا اب ان کی یہی اہمیت اور یہی عزت رہ گئی ہے آپ کی نگاہوں میں؟ بتائیے آپ مجھے۔ حضرات، آپ اس نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مقدس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہے اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنت کے باغ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اچھی باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہو،
बुरी बातों से बचने को बताया जा रहा हो, जहां पर सालिहीन का जिक्र हो रहा हो, तो ऐसी मजलिसें ये जन्नत के बाग हैं। और चरने से मुराद ये है कि जब तुम ऐसी मजलिस पाओ, जब तुम्हें ऐसी मजलिस मयस्सर आ जाए, तो उन मजलिसों से जरूर कुछ ना कुछ सीख लिया। आज आप बताइए, मेरे आका के फरमान के मुताबिक ये जो मजलिस आज लगी है, ये जन्नत का बाग है कि नहीं? बेशक इस मजलिस की इब्तिदा किताबुल्लाह की तिलावत से की गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम का हदिया पेश किया गया, उन पर दुरूद पढ़ा गया, उनकी शान में नात के अशआर पढ़े गए। तो बिलाशुबा ये जन्नत का एक बाग है। और चरने से मुराद ये कि यहाँ पर जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, चाहे वो नात के जरिए से हो या तकारीर के जरिए से हो, आप उनको सुनिए और सख्ती के साथ उन पर अमल की कोशिश कीजिए। ये मकसद होना चाहिए मिलाद का। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मिलाद मुस्तफा की बजाय अगर यहाँ पर आज कोई नाच गाने की मजलिस होती तो ये कुर्सियां खाली नहीं दिखाई देती। नौजवान तो नौजवान, हमारे बुजुर्ग और हमारे बूढ़े हजरात भी गला फाड़ कर दादो दहेज से नवाजते। मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत हाफिज कारी साबिर साहब किबला नात खानी कर रहे हैं, नात के अशआर सुना रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा, तो आप हजरात इतने बेहिस हो चुके हैं कि सुभान अल्लाह की सदा नहीं किसी से बुलंद हो रही है। लेकिन आज अगर ये कोई डांस की मजलिस होती और कोई रक्कासा यहाँ पर रक्स कर रही होती, डांस कर रही होती, तो गला फाड़ कर आप दादो दहेज से नवाजते, इनाम के तौर पे अपनी जेब खाली कर देते। मगर यहाँ पर नबी की नात पढ़ी जा रही है तो किसी की जुबान से सुभान अल्लाह के अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, माशा अल्लाह के कलमात नहीं निकल रहे हैं। ये कितनी अफसोस की बात है कि आज हम उस नबी की बारगाह में आए हैं, उस नबी की मजलिस में आए हैं कि जिससे अच्छी कोई मजलिस हो ही नहीं सकती है। मगर हमारा मेयार क्या है? हमारी कुर्सियां अगर 50 कुर्सी लाकर रखी हुई है तो जिसमें से 20 कुर्सी खाली है। मगर ये आज अगर कोई नाच की मजलिस होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि यहां पर जगह कम पड़ जाए। हजरात, अगर आपको यही करना हो तो मिलाद मत करवाया कीजिए। मजाक बना के रख दिया है आपने। अगर 100 लोगों की आबादी गांव में है तो क्या 50 लोग आ नहीं सकते हैं? यकीनन आ सकते हैं। मगर ये हमारी ईमान की कमजोरी है। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हमें महफिल मिलाद मुस्तफा तक नहीं ला सकता। आप चंद हजरात यहां पर मौजूद हैं, मैं अगर आपसे सवाल करूं, क्या आप हजरात जन्नत में जाना चाहते हैं या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप मुझे जवाब दीजिए, जन्नत में जाना चाहते हैं या नहीं? जन्नत में जाना चाहते हैं आप हजरात, और आप हजरात के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। ताज्जुब का मकाम है कि आपका वो ईमान जो इतना पिलपिला हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है, इतना ज़ईफ़ो नातबा हो चुका है कि आपकी जुबान से आवाज तक नहीं निकल रही है। आपका ईमान जो इतना कमजोर हो चुका है, जो इतना पिलपिला हो चुका है, जो आपको मजलिस मुस्तफा तक नहीं ला सकता है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस ईमान के साथ आप जन्नत में जा सकते हैं? आप खुद फैसला कीजिए। हजरात, बड़े अच्छे मूड में मैं आया था और शादी और निकाह के ताल्लुक से बड़ी अच्छी तैयारी भी मैंने की थी, लेकिन फिर आप लोगों का रंग देखकर सारा मूड चौपट हो गया।
میں حضرات پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آئندہ جب میلاد مصطفیٰ کرانا چاہیں تو اس سے پہلے آپ گاؤں کے علماء کرام سے سمجھ لیا کریں کہ ہم میلاد کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ 15 سے 20 افراد بمشکل آپ ہمیں مشورہ دیجیے ہم کیا کریں. تو یقیناً ہمارے علماء کرام آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ پروگرام اگر کرانا ہی چاہتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے مابین پروگرام ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں رہ گئی ہے تو کیا فائدہ بھائی پروگرام کا. ہم یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں اور آپ بت بنے سن رہے ہیں. اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے یا نعت کا کوئی شعر اچھا لگتا ہے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ کے کلمات نہیں نکلتے ہیں. آپ سے انعام نہیں مانگا جا رہا ہے مگر صرف داد و تحسین کے طور پر ایک بار اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے, ماشاء اللہ کی صدا بلند کر دیں گے تو بولنے والے کا جذبہ بڑھ جائے گا, پڑھنے والے کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور وہ اور اچھا آپ کو سنانے کی کوشش کرے گا. مگر جب آپ خود بن کر بیٹھے رہیں گے, بے حس و حرکت بیٹھے رہیں گے تو اسے کیا محسوس ہوگا کہ میں بول نہیں پا رہا ہوں, میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. یقیناً یہی بات ہے, ورنہ یہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا ضرور بلند کریں. آپ علماء کرام سے ضرور سمجھا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ حضرات پروگرام کرواتے ہیں تو جہاں پر آپ اتنے سارے اخراجات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ جشن شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر پروگرام ہو رہا ہے تو شادی چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی کم از کم فی زمانہ 3 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. تو جب آپ 3 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کر سکتے ہیں تو 1500 روپے مائک پر خرچ نہیں کر سکتے. حضرات اس مائک پر اگر آپ کو 10 منٹ بولنا پڑے تو پتا چلے گے کتنا آواز کھینچتا ہے اور کتنی طاقت لگانی پڑتی ہے اس مائک پر بولنے کے لیے. لہٰذا میں گزارش یہی کروں گا کہ اگلے بار سے آپ حضرات میں سے جب کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہو تو جیسے آپ دیگر اخراجات کرتے ہیں, دیگر اخراجات کرتے ہوئے آپ ذرا سا بھی نہیں ہچکچاتے ہیں تو 200-400 روپے کا منہ تکتے ہوئے آپ ایسا مت کیا کیجئے. اس لیے کہ جو نعت پڑھتا ہے اور جو تقریر بولتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ وہ کس ہمت کے ساتھ اور کس کلیجے کے ساتھ اس گھٹیا مائک پر. کیا فائدہ اس مائک کی لانے کا. 800 کی بجائے آپ 1200 روپیہ دیجئے مگر اچھا مائک لائیے, عمدہ مائک لائیے. اور یہ سب ہونے کے باوجود سب سے ضروری بات آپ میلاد میں دلچسپی لیجئے. اس لیے کہ جب تک آپ دلچسپی نہیں لیں گے, جب تک آپ خلوص دل سے نہیں سنیں گے, ہمارے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, طوفان نوح لانے سے کیا خاک فائدہ, طوفان نوح لانے سے کیا خاک فائدہ, ایک بوند ہی بہت ہے اگر اثر کرے. رات ہم آپ کے سامنے ساری رات گلا پھاڑتے رہے مگر ہماری باتوں کا اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا بولنا بیکار ہے, آپ کا سننا بیکار ہے. اور ہم نے صرف ایک جملہ کہا اور آپ نے اس پر عمل کر لیا تو ساری رات چلانے سے بہتر. اس لیے آپ حضرات کوشش کیا کیجئے کہ جب میلاد مصطفیٰ کی مجلس ہو تو چاہے 10 لوگ ہوں یا 20 لوگ ہوں, پوری سنجیدگی کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ آپ مجلس میلاد مصطفیٰ میں آئیں. اور جب آپ مجلس میلاد مصطفیٰ میں آئیں تو آپ کو دیکھ کر یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ مصطفیٰ کی میلاد پہ جا رہے ہیں. آپ کا لباس شرعی ہونا چاہیے, کم از کم کرتا پاجامہ تو ہونا ہی چاہیے, یا کرتا پاجامہ اگر آپ کے پاس نہیں موجود ہے تو آپ کا سر ڈھکا رہنا چاہیے, سر پر ٹوپی موجود ہونی چاہیے. اگر ٹوپی نہیں ہے تو آپ رومال باندھ لیجئے اور دستی باندھ لیجئے اور اس مجلس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے آپ یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ اگلے بار سے جب ہم کسی میلاد میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ جائیں گے اور ہم وہاں سے یہ لے کر آئیں گے کہ ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں گے. چاہے ایک بات ہی سیکھیں, ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر آئیں گے. حضرات ابھی میں نے کہا کہ ساری رات بولنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو, اور صرف ایک بات میری اگر اثر کر گئی تو سمجھئے ساری رات کا
حصول ہو جائے گا، پیسہ اصول ہو جائے گا اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ سننے سے زیادہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا مولا تعالی سب سے پہلے مجھے بعدہ آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کہ مجھ سے کہنے میں اگر کسی قسم کی کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی تو اسے اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔